السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان تین گھروں میں بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کریں۔ بیٹی کا رشتہ تین گھروں میں مت کرنا۔ پیارے عزیز دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ پیارے دوستو، ایک روز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ دور فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا کہ میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے یہ مالدار شخص نے ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں، نہ اونچے مکان دیکھ کر کے وہ خوش رہ سکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، وہ کون سی تین چیزیں ہیں یا کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستوں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنی بھی حسین لڑکیاں کیوں نہ ہوں، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہیں، جس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور نہ ہی مائکے والوں سے پیار ملتا ہے، اور مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند نہیں آتی۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو وہ اسی فکر میں رہتی کہ میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہیں اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہیں، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، وہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ پیارے دوستوں، ہم نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔
بیوی کو پتہ نہ ہو، لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اسی لیے ایسا شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرم خوشحال کی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالدار شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ چاہے جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹوں کی قطار بھی کیوں نہ لگی ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ طلاق دینے والے پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچئے کہ جس عمل پر پروردگار عالم غضب ہو جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ تو ذلیل خوار ہو گیا۔ اسی لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت ہی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنی چاہیے اور کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سر پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو نیک رشتے ملے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کے جائیں۔